عشرۃ مبشرۃ، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، یعنی اس کی ٹرو پروننسیشن عربی میں بنے گی ایسے 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ یہ تو 10 اس لیے مشہور ہیں کہ یہ ایک مجلس میں جنتی ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور صرف یہ 10 صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو 313 تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ بائی نیم نہیں ہے، جرنل ہیں۔ اسی طریقے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان میں نبی اسلام کے ساتھ بیعت والا معاملہ کیا ہے اس درخت کے نیچے، اصحاب شجرہ، ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، تو وہ تو 1500 کے قریب ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن ایک اسپیسیفکلی جو بائی نیم والا ہے نا، جو ایک مجلس میں 10 صحابہ کو بشارت دی گئی ہے، وہ زیادہ تر وہی مشہور ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ 10 صحابہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے، یعنی ان کے مرتبے کا اور کوئی نہیں ہے، یہ جو 10 اصحاب ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کو پتا صحیح بخاری میں حدیث ہے، جب سیدنا عمر نے 10 رکنی کمیٹی بنائی تھی، 6 رکنی کمیٹی اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے عشرہ مبشرہ کے نام ڈالے تھے، 6 بندوں کے، اور ایک 7ویں بندے کا نام نہیں ڈالا تھا، حالانکہ وہ زندہ تھے، وہ اس لیے کہ وہ ان کے بہنوئی تھے، سعید ابن زید۔ باقی 6 کے 6 بندے جو ہیں، سیدنا عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 رکنی کمیٹی جو فرمایا ان میں سے ایک خلیفہ چن لینا، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ وہ 6 لوگ ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے، اور وہ کرائٹیریا وہی ہے، عشرۃ مبشرۃ بالجنہ، 10 لوگ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی گئی۔ اس حوالے سے جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، اور ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ۔ یہ 10 بندے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، وہ تو 4 خلفائے راشدین ہو گئے، اس کے بعد سیدنا طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن جراح۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور اس میں 10ویں ایک رہ گئے تھے، سعید ابن زید، ٹھیک ہے، جو حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔ یہ 10 بندے جو ہیں ان کو ایک مجلس میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ یہ تو ترمذی والی روایت ہے، یہی اس قابل ہے کہ آپ کے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ وہ سعودیہ کی طرف سے پابندی ہے بیان کرنے پہ۔ وہ اس لیے کہ ان روایتوں میں یعنی ایسی ٹرمنالوجیز آتی ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ جو عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، کئی ایک طرق ہے ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، کئی ایک اس کے طرق آتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ میں بیان کر دوں اصول برکت کے لیے۔ یہ پھر حدیث متواترہ بھی کہلائے گی اگر اتنے طرق ہیں، یعنی اہل سنت کے ہاں تو یعنی ایک سمجھ لیں کہ ایگریڈ اپان ایک صحیح الاسناد احادیث میں سے ہے، یعنی اہل سنت میں تو کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی، البتہ اہل تشیع اس روایت کے اوپر یعنی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت میں سب کے ہاں یہ پائی جاتی ہے، لیکن وہ ترمذی والی روایت بیان کر کے نا جان چھڑوا لیتے ہیں، اور وہ بڑی سادہ سی ہے نا، وہ اس کے ساتھ باقی چیزیں نہیں جڑی ہوئی ہیں، اسی لیے وہ بیان کرتے ہیں، اور جو جس روایت کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، وہ ابو داؤد میں کئی ایک روایتیں ہیں، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، وہ صرف ہم نے ہی اپنے ریسرچ پیپر یہ کربلا والے میں بیان کیے نا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، تو یہ یعنی ہم نے بیان کرنی ہے نا۔ وہ ابو داؤد میں ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور اب اس میں کیا کچھ ہم بیان کریں، دردناک چیزیں ہیں۔ ایک تو ان روایتوں کے اندر درد ہے، اور پھر جو محدثین لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے جو کچھ اس کے ساتھ یعنی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے نا، وہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔
مثلا ابو داؤد حدیث لے کے آتے ہیں, میں نے اس کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے, یہ عشرہ مبشرہ والی, اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ, میرا ایک کلپ بھی ویسے چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر, سنی اور شیعہ کتب میں حق چھپانے کی 2 مثالیں, لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے. یہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4650, اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر زئی, شیخ شعیب آرنوت, تمام محدثین نے اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا کہ یہ صحیح حدیث ہے. مسند احمد میں 1629 ہے, جلد 1 صفحہ 187 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق. ابو داؤد میں 4650, یہ آنورڈ 4-5 روایتیں ہیں. اب یہ الفاظ آپ دیکھیں نا, تابعی کہتے ہیں سیدنا ابن حارث, وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے ساتھ کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اب یہ فلاں کا یہ نہ سمجھیے گا ان کو بندے کا نام نہیں پتا تھا کہ وہ مسجد کے امام یا خطیب کون ہے. بیسیکلی یہ فلاں کا لفظ امام ابو داؤد نے لکھا, وہ بیسیکلی چھپانا چاہتے تھے کہ یہ اس ایشو میں کلپرٹ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم اس کا نام ہی فلاں کر دیتے ہیں, جس طرح وہ انگلش میں کہتے ہیں نا XYZ. لیکن یہی حدیث جب مسند احمد میں آتی ہے نا, تو اس میں فلاں کا نام بھی ہے کہ وہ کون ہے. تو ابھی آپ یہی مزہ لیں کہ فلاں شخص کوفے کی بڑی جامع مسجد میں پلنگ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس وقت ظاہر ہے مسجد ہی ہیڈ آفس ہوتی تھی نا, اور وہ گورنر کوفہ بھی تھا, اور دور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو سعید ابن زید یعنی حضرت عمر کے جو بہنوئی ہیں, اولو العزم صحابہ میں سے, وہاں تشریف لائے, تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف ساتھ بٹھا لیا. باقی لوگ زمین پہ بیٹھے تھے, انہوں نے تخت مسجد میں بٹھایا ہوا تھا, کوفے کی بڑی جامع مسجد میں, تو وہ ہیڈ آفس بھی تھا.